مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کے مہینے کو توبہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ ویسے تو ایک مسلمان کے پاس ہمیشہ اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو طلب کرے، لیکن رمضان کا مہینہ بالخصوص ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں توبہ کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے اور اس بات کا یقین رکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کریں گے۔ تو بنیادی طور پر رمضان المبارک کی ایک صفت یہ ہے، ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ توبہ کا مہینہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک مومن کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مومن کی زندگی بہت ساری آزمائشوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ آزمائشیں اس کے مختلف جو مخالفین ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور ایک مسلمان یا مومن کے جو مخالفین ہیں ان میں سر فہرست مخالف اس کا اپنا نفس ہے، کیونکہ انسانی نفس کی یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے اور یہ طبیعت ہے کہ وہ ذاتی خواہشات کی تکمیل اور ذاتی رغبت کی تکمیل چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر جلدی آمادہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن کو سب سے بڑی مخالفت کا سامنا اپنے نفس کی طرف سے کرنا پڑتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر چونکہ یہ نفس مومن کے ساتھ ہے، ایک مسلمان کے ساتھ ہے، اور اس کی اسینشیل کوالٹی ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ اس سے غلطی نہ ہو۔ پریشان اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سے غلطی ہو گئی، ہاں پریشان اس بات پر ہونا چاہیے کہ اس غلطی کے بعد توبہ کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس دلیل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، والذی نفسی بیدہ، اور خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم سب گناہ نہ کرو، غلطیاں نہ کرو، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تم سب کو لے جائے، ولجاء بقوم یذنبون، اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آئے جو غلطیاں بھی کریں، جن سے گناہ بھی ہوں، فیستغفرون اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، فیغفر لہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا استغفار کرنے کی جو ادا ہے وہ بہت پسند ہے۔ تو پریشانی یہ نہیں ہے کہ انسان سے غلطی ہو گئی، پریشانی اس بات پر ہونی چاہیے کہ توبہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہیں کی۔ اور چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں انسانی نفس عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اللہ سے زیادہ لو لگتی ہے، لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم توبہ کی عبادت کو اور استغفار کی عبادت کو بھی لازم پکڑیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہم انسانوں اور مسلمانوں پر خاص طور پر یہ ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ انسانی نفس کی یہ نیچر ہے کہ اس سے غلطی ہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک راستہ ایسا بنا دیا، متعین کر دیا کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اور پھر رحمت در رحمت یہ ہے کہ اس راستے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے راستے کو آسان کر دیا، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، اور یہ راستہ بنیادی طور پر توبہ کا راستہ ہے۔ پھر اس پہ مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم انسانوں پر اور ہم مسلمانوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے کو قیامت تک کے لیے یا اس وقت تک کے لیے کہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں پہنچ جائے اس کو کھول دیا ہے، یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور انسان کے پاس یہ ساری زندگی گنجائش موجود رہتی ہے کہ
کہ جب تک قیامت کی بڑی نشانیاں قائم نہ ہونے لگ جائے یا جب تک اس کی روح اس کے حلق تک نہ پہنچ جائے وہ توبہ کرنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ فإذا طلعت من مغربها، پھر جس دن یہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، ورآها الناس آمنوا اجمعون، اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے، تو اس وقت سارے ایمان لے آئیں گے۔ فذلك حين لا ينفع نفسا ایمانها، لیکن یہ وہ لمحہ ہوگا جب کسی جان کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ان لم تکن آمنت من قبل، اگر وہ اس سے پہلے ایمان نہ لے آئی ہوتی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلتی ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک کسی کی روح اس کے حلق میں نہ پہنچ جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو گویا ان حدیث کے مطالعے سے پتہ چلا کہ انسان کے پاس توبہ کرنے کی گنجائش ساری زندگی موجود رہتی ہے۔ ہمیں توبہ کی اہمیت کو اس لحاظ سے بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے، بلکہ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو توبہ سے مشروط کر دیا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر کے آ جاؤ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ توبہ کی مزید تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَكُلُّ تَائِبٍ مُفْلِحٍ، ہر توبہ کرنے والا کامیاب ہے، اور ہر کامیاب اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صرف وہی کام کرے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں کو ترک کر دے جن کے ترک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی تو وہ بنیادی طور پر ظالم ہیں۔ تو گویا انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو توبہ کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ جو توبہ نہیں کرتے اور وہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اگر انہیں نہ کیا جائے تو یہ ظلم ہے، اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کے کرنے سے روکا ہے اور انہیں کیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ انسان ظالم ہو جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس سے ظلم کا ٹائٹل یا لقب اسی وقت ہٹتا ہے جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی پر لگا دیتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کاموں سے باز آ جاتا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 سے اس کی اہمیت مزید واضح ہوتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کوالٹیز کا ذکر کرتے ہوئے جس کوالٹی کو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ التائبون، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے، السائحون، زمین میں چلنے پھرنے والے، عبرت پکڑنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کے کاموں کی یاد دہانی کرانے والے، والناہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ تو گویا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی صفات میں سے سب سے پہلے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنا توبہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک ہم مسلمانوں کو کسی چیز کا صحیح طرح سے ادراک نہ ہو یا اس کی اہمیت کا پتہ نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو پریکٹس کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ لہٰذا آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توبہ ہے کیا اور توبہ کی اہمیت کیا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ بنیادی طور پر دین اسلام کی پوری حقیقت ہے، یعنی اگر ایک طرف ہم لفظ اسلام لکھیں تو اس کے سامنے جو لفظ آئے گا برابر میں وہ توبہ ہے، تو توبہ اسلام ہے اور اسلام توبہ ہے، تو پورے کا پورا دین توبہ کے اندر داخل ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے کو قرآن کریم میں اپنا محبوب بندہ قرار دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی محبت رکھتے ہیں اپنے توبہ کرنے والے بندوں سے اور پاکیزہ رہنے والے بندوں سے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توابین یعنی توبہ کرنے والوں کا ذکر متطہرین یعنی پاکیزہ رہنے والوں سے پہلے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ کوئی شخص وہ کام کرے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لے جن کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو بنیادی طور پر توبہ کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ان تمام کاموں سے رک جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن میں ناپسند کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو چغلی اور غیبت پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو دوسرے کا حق مارنا پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کو قتل کرنا پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت پر حرف آنے دے۔ تو یہ تمام باتوں سے باز آنا بنیادی طور پر توبہ ہے۔ اسی طرح سے توبہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان ظاہر اور باطن میں صرف اور صرف وہ کام کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی ادائیگی ہے، نماز کو ادا کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو یہ وہ کام ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ تو توبہ از ایکول ٹو اسلام، اسلام از ایکول ٹو توبہ، اور اسی کو اسلام بھی کہا گیا ہے، اسی کو ایمان بھی کہا گیا ہے، اور اسی کو احسان بھی کہا گیا ہے۔ یہ تمام مقامات توبہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن القیم یہ کہتے ہیں کہ توبہ بنیادی طور پر پورے اسلام کی حقیقت ہے۔ اب علماء کرام نے اس کی مزید تشریح یہ کی ہے کہ توبہ کی بھی قسمیں ہیں، اور ہمارے سامنے وہ 3 قسمیں رکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے التوبۃ الصحیحہ، صحیح توبہ، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو وہ سچے دل کے ساتھ اس سے تائب ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں آتا۔ دوسرے نمبر پر جو توبہ آتی ہے وہ التوبۃ النصوح ہے۔ التوبۃ النصوح یعنی کہ سچی توبہ کرنا، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ اس بات کا پختہ عہد کر لیا جائے کہ دوبارہ اس غلط کام کے پاس میں بھٹکوں گا بھی نہیں، اور اس سے دل کے صاف اور نفس کی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سچی یا توبۃ النصوح کی علامت یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل میں دوبارہ اس برائی کا خیال تک بھی نہ آئے، اور اگر کبھی آ جائے تو وہ اس کو اتنا برا سمجھے کہ وہ دوبارہ اسے اپنے ذہن میں اس بات کو نہ لائے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی یا میں دوبارہ اس کو کروں گا۔ تیسرے نمبر پر جس توبہ کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے وہ التوبۃ الفاسدہ یعنی فاسد توبہ کہلاتی ہے، اور یہ وہ توبہ ہے کہ جو صرف زبان کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن زبان سے توبہ ادا کرنے کے باوجود انسان اس غلطی کے اوپر اسی طرح سے قائم دائم رہتا ہے، اور اس غلطی کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو انجوائے کرتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ انسانوں کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہم شمار بھی نہ کر سکیں۔ ہم میں سے ہم سب اتنے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں کہ شاید ہم ان کو شمار بھی نہ کر سکیں۔ بلکہ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہم سب ہی گناہ اور نافرمانیاں اور غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام غلطیاں، یہ تمام گناہ، یہ تمام ہماری کوتاہیاں کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کو سیو کیا جا رہا ہے تاکہ قیامت والے دن یہ ہمارے سامنے پیش کر دی جائے۔ لہٰذا ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب مسلمان، ہم سب انسان کس حد تک توبہ کے لیے محتاج ہیں اور کس حد تک توبہ کے لیے ضرورت مند ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں گی سلف صالح کی زندگی سے کہ کس طرح انہوں نے سچی توبہ کی، اور ان کی سچی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا قبول کیا۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس رمضان کو ہم اس طرح سے گزاریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہماری نافرمانیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے،
اور ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سلف صالح جو ہمارے نیک بزرگ گزرے ہیں ان کی زندگی سے چند مثالوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچی توبہ کریں جس طرح ہمارے سلف صالح نے سچی توبہ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو بھی اسی طرح سے قبول کرے جس طرح ہمارے سلف صالح کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی مثال آپ کے سامنے رکھوں گی۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماعز ابن مالک آئے اور آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اوپر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے کہا تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو۔ بریدہ کہتے ہیں کہ وہ واپس پلٹ گئے اور تھوڑی دور جا کر چلنے کے بعد پھر واپس آ گئے اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ طاہرنی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بڑا تعجب ہوا اور آپ نے کہا چلے جاؤ اور جا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو اور توبہ کرو۔ ماعز پھر چلے گئے، تھوڑی دور جا کے ان کے قدم پھر رک گئے، پھر واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے بار بار اس طرح کہا، حتیٰ کہ راوی کہتے ہیں چوتھی دفعہ کہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ تو ماعز ابن مالک نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا کہ کیسے ایک انسان اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے، اور پوچھا کہ کیا تم اپنے حواس میں ہو؟ پھر آپ کو بتایا گیا کہ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ اپنے حواس میں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہیں تم نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ تو اتنے میں ایک شخص اٹھا اور اس کے منہ کے قریب جا کر سونگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ نہیں اس سے شراب کی بو تو نہیں آ رہی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے؟ ماعز ابن مالک نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا اور اسے تمام لوگوں کے سامنے رجم کیا گیا۔ جب ان کو رجم کیا گیا تو لوگوں کے درمیان دو آراء پیدا ہوئی ماعز ابن مالک کے بارے میں۔ ایک رائے یہ تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ ماعز ہلاک ہو گیا اور اس کی غلطی اور وہ اپنی غلطی کے گھیرے میں آ گیا، جبکہ دوسری رائے یہ تھی کہ ماعز نے انتہائی شاندار توبہ کی اور ماعز کی توبہ سے شاندار توبہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اتنی سچی توبہ کہ اس انسان نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد آپ سے طلب کیا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ جب اس سارے واقعے کو 2 یا 3 دن گزر گئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو پھر دوبارہ اس پہ بحث شروع ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی ماعز کے لیے استغفار کرو، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماعز ابن مالک کی توبہ کو بڑا قبول کیا اور ان کی مغفرت کر دی، اور فرمایا کہ اگر اس کی توبہ کو لے کر پوری امت پر تقسیم کر دیا جاتا تو اس کی توبہ اتنی سچی تھی کہ وہ پوری امت سے بھی زیادہ بڑھ جاتی، یعنی اس میں مزید ابھی گنجائش ہوتی کہ اور لوگوں کو بھی شامل کر دیا جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ماعز ابن مالک نے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اس کی کتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر ہوئی اور اس کی کتنی قیمت ہوئی۔ اس کے بعد ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہے، جس میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو یعنی 99 انسانوں کو قتل کیا، اور جب یہ گناہ کر بیٹھا تو اسے بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ اب وہ نکلا اور اس نے تلاش کرنا شروع کیا کہ مجھے کوئی راہب ملے، کوئی ریلیجس لیڈر ملے جس سے میں یہ چیک کر سکوں کہ میں کس طرح اپنے اس گناہ سے خلاصہ یا چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں اور کس طرح توبہ کر سکتا ہوں۔ تو اس نے لوگوں کے کہنے پر ایک راہب سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا حل من توبۃ، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو راہب نے اس سے کہا نہیں۔ یہ بات سن کر اسے راہب پر غصہ آیا اور اس نے راہب کو قتل کر ڈالا، اور اس طرح اس کے 100 قتل پورے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اسے اپنے گناہ پر پشیمانی ہوئی، پھر وہ بستی میں ادھر ادھر پھرنے لگا اور ایک شخص سے مل کے پوچھا کہ مجھے کسی نیک آدمی کے بارے میں بتاؤ، میں اپنے گناہوں سے بہت پریشان ہوں اور میں اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔
تو اس شخص نے اس کی رہنمائی کی کہ تم فلاں فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں ایک نیک آدمی رہتا ہے، تم اس سے ملو، وہ تمہیں توبہ کا رستہ اور طریقہ سمجھائے گا۔ یہ قاتل انسان جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی اس امید پر چل پڑا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بخشوانا ہے اور میں نے توبہ کرنی ہے۔ جب یہ اپنی بستی سے نکل کر اس بستی کی طرف چلا تو راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ فوت ہو گیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اب رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان بحث شروع ہوئی۔ رحمت کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ گھر سے توبہ کی نیت سے نکلا ہے لہٰذا اسے ہمارے حوالے ہونا چاہیے، جبکہ عذاب کے فرشتوں کی بحث یہ تھی اور ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے لہٰذا اس کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے فرشتوں کو وحی کی کہ تم اس سے قریب ہو جاؤ، اور اپنے عذاب کے فرشتوں کو وحی کی کہ تم ان سے دور ہو جاؤ، اور اس کے بعد اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کے سفر کی مسافت کو ناپو۔ اگر یہ توبہ والی بستی کے قریب پہنچ چکا ہے تو پھر اسے چھوڑ دینا، یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت پا چکا ہے۔ اور جب فرشتوں نے اس کے سفر کی مسافت کو طے کیا تو اس کی سفر کی مسافت 1 ہاتھ توبہ والی بستی کے قریب تھی، یعنی 1 ہاتھ کا صرف فرق تھا، باقی سفر برابر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کی مغفرت کر دی جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بےتاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، اور اگر کسی انسان سے کتنی ہی زیادہ کوتاہیاں اور خطائیں کیوں نہ ہو گئی ہوں، اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ تو خاص طور پر برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ توبہ کی گرینڈ کلیئرنس سیل ہے، تو ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس حد تک انسان کو معاف کرنے اور اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیسرا واقعہ میں آپ سے یہاں شیئر کروں گی سلف صالح کی زندگی کا، ابراہیم بن ادھم کے حوالے سے۔ الذہبی سیر میں بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادھم بہت ہی امیر اور کبیر اور مالدار طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کے پاس اللہ کا دیا ہوا بڑا مال تھا، ملازم تھے، سواریاں تھیں، اور ہر وہ چیز تھی کہ جس کی کوئی انسان زندگی میں تمنا کر سکتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم کسی شکار کے سلسلے میں اپنی سواری پر بیٹھے تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں قرآن کریم کی یہ آیت کسی کی تلاوت کرتے ہوئے پڑی، جو کہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115 ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بلا مقصد پیدا کر دیا ہے؟ ابراہیم بن ادھم کی حالت غیر ہو گئی یہ آیت سنتے ہی، اور انہوں نے اپنے آپ سے فوراً کہا کہ اے ابراہیم بن ادھم، اللہ سے ڈرو اور اس دن کے لیے اپنا ذات تیار کر لو جس دن لوگوں کو لمبے فاقے کاٹنے ہوں گے، یعنی قیامت والے دن۔ اسی کے ساتھ وہ اپنی سواری سے اترے اور انہوں نے دنیا کو خیر بات کہا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگا لی۔ تو یہ ہے ابراہیم بن ادھم کی توبہ کا قصہ کہ 1 منٹ کے اندر ان کی لائف میں وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت نے ان کے دل کو ایسا بدلا کہ اس کے بعد دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں کہ ہم بھی ایسی ہی سچی توبہ کر کے اپنے رب سے لو لگا لیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو اتنی ہی قدر و قیمت کے ساتھ قبول فرما لیں۔ اس کے بعد مزید ایک اور خوبصورت واقعہ میں یہاں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی مالک بن دینار کے حوالے سے، کہ مالک بن دینار کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لو تھی ان کی اور جو محبت تھی، اس کا اثر دوسرے انسانوں پر بھی کس طرح ہوتا اور وہ کس طرح توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں چور آ گیا اور وہ پورے گھر کی تلاشی لیتا رہا۔ جب اس نے پورے گھر کی تلاشی لے لی تو اسے پتہ چلا کہ اس گھر میں اس کے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ مایوس ہو کر وہاں سے جانے لگا۔ جب وہ مایوس ہو کر وہاں سے جانے لگا تو مالک بن دینار نے اسے آواز دی کہ تمہیں دنیا کی چیزوں میں سے تو کچھ نہیں ملا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت کی چیزوں میں سے کچھ میرے پاس سے لے جاؤ؟ تو چور واپس پلٹا اور اس نے کہا جی ہاں۔ تو
تو آپ نے فرمایا کہ ادھر میرے پاس آؤ، وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس نے ایسا ہی کہا۔ اس کے بعد وہ آپ کے پاس بیٹھا رہا، آپ اس کو ساتھ لے کر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ تو آپ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو مالک بن دینار نے جو تاریخی جملہ کہا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ ہماری چوری کرنے آیا تھا، ہم نے اسے چرا لیا۔ غالباً اسی تناظر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو نیک آدمی کی صحبت میں بدترین انسان بھی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شامل ہو گیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمیشہ مالک بن دینار سے ان کے حلقے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا رہا۔ رمضان کے مہینے کے حوالے سے، جو کہ توبہ کا مہینہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی امید رکھنی چاہیے۔ ہمیں اس بات پر مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے بہت غلطیاں ہو گئیں۔ ہمیں اس بات پہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے بار بار یہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارا جو نفس ہمارے ساتھ لگا دیا گیا ہے اس کو کنٹرول کرنا اور اس پر اختیار رکھنا اور اس کو لیڈ کرنا کتنا مشکل ہے۔ پریشان اس بات پر ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم توبہ کیوں نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار توبہ کریں، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تو اس لیے توبہ کریں کہ یہ ہے ہی توبہ کا مہینہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور اپنی جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عیب پر پردہ نہ ڈالے تو ہم بڑی رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ ہم سب بہت بڑی رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم رمضان کے اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کریں اور اپنی عادات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو وہی قدر و قیمت دے گا جو اس نے اپنے نیک بندوں کی توبہ کو جس طرح سے قبول کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ أوذيت في الله لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم.